ہر عورت نے یتیم کا پوچھا، یتیم ہے نہیں، سانو پیسہ کتنے ملے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ دوسری آئی، یتیم ہے نہیں، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ یتیم ہے، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ اس دن 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس پورے سال میں پوری دنیا میں، چاہے وہ ہند تھا یا سندھ تھا، اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا۔ اس پورے سال میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب سعدیہ آئیں حلیمہ، تو بچے تو سارے جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں لڑوں، میں انہوں پیسے کون دے گا؟ تو جب وہ سارا مکہ پھر گئیں تو بچہ ہی کوئی نہیں۔ تو ان کے خامن تھے ابو کبشہ، کہنے لگے حلیمہ خالی گود کیا جانا، یتیم کو لے لے چلو، ہمیں اللہ اجر ہی دے گا۔ تو یہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ اچھا بی بی آپ مجھے اپنا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، تم دیکھو گی اس کے اثرات دیکھو گی۔ تو قحط کا زمانہ تھا، چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ایک بیٹا ان کا اور بھی دودھ پیتا تھا۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ایک طرف سے، جب دوسری طرف سے پلانے لگیں تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس طرح اللہ کی ہدایت چل رہی تھی اس معصوم بچے کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی، تو حضرت حلیمہ نے کہا اونٹنی سے کوئی دودھ ہی نکال کے لا، بھوک سے برا حال۔ وہ کہنے لگے بیمار اونٹنی، ہڈیاں تے چمڑا، دودھ کتھوں آوے گا؟ کہ چلو شاید کوئی قطرہ دو قطرہ ہی نکل آئے، جا تو صحیح۔ تو وہ برتن لے کر گئے، تو اندھیرا تھا، تو انہوں نے جب وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ چکے تھے ایسے۔ تو انہوں نے دودھ نکالتے گئے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ اونٹنی کا تو تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ جب وہ لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی اے یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسی اونٹنی سے آ گیا؟ پھر یہ اس بچے کی برکت۔ جب صبح ہوئی اور حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنی گدی پر بیٹھی، گدھے بھی میرے نبی کو جانتے تھے اور آج ہم نہیں جانتے، امت ہوگی۔ تو اس نے ایک دم سے جھٹکا لیا اور اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اور ایسے سجدہ کیا اللہ کی، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے اس نے سجدہ، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے سجدہ، 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا شکرانے میں کہ آج میری کمر پر 2 جہان کے سردار تشریف فرما ہے۔ اور جب سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، لیکن اونٹنی اور گدھی میں ایسی رفتار آئی کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان سے آگے نکلنے لگی۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی حلیمہ تیری سواری بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سوار بدل گیا ہے، ان لہذا الصبی لشأنا، یہ میرا سوار بدل گیا ہے، یہ پیدائش سے۔ اور جب آپ وہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بکریوں کے ساتھ جانا شروع کیا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو چٹان پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس کو صاف کیا اور پھر وہاں فٹ کر کے وہ چلے گئے۔ تو ان کے جو بھائی تھے وہ دوڑے گئے کہ میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا آپ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے لیکن گھبرائے ہوئے تھے، اتنے بچپن سے
آپ کی طہارت کا اللہ نے نظام چلایا۔ ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، یہودی گزرے تو وہ کہنے لگے یہ بچہ کون ہے؟ تو حلیمہ کے خامے ابو کبشہ نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اگر تم کہتے نا کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے یہیں قتل کر دیتے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے گئے تو زرقا ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں ایک راہب تھا بحیرہ۔ جب وہ اس نے قافلے کو دیکھا کہنے لگا ہمارا سردار کون ہے؟ ان کا یہ کہا آپ کی کل دعوت ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو تم نے کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، تو آج دعوت کیوں ہے؟ کہا یہ کل بتاؤں گا۔ اگلے دن اس نے کھانے کا انتظام کیا اور سارے مکے کا قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بحیرہ اس کا نام تھا آیا، اس نے ایسے ایسے دیکھا، کہنے لگا سارے پورے ہو؟ کہاں پورے ہیں؟ کہا نہیں کوئی کم ہے۔ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا۔ تو بحیرہ کہنے لگا اسی بچے کی وجہ سے تو دونوں روٹی کھوا رہے ہیں، دونوں کہیں پوچھنا ہے، اس بچے کو بلاؤ۔ تو پھر ایک آدمی گیا آپ کو لینے، جب آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری کور ہو چکی تھی، سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے، آپ کے لیے چھاؤں میں جگہ نہیں تھی۔ دھوپ میں آپ دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر سایہ کر دی۔ تو وہ بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو پھر وہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا، کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ کہ جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے ٹھیک کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے عزیز ہے۔ پھر اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی۔ تو وہ کہنے لگا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں۔ تو ابو طالب نے وہیں اپنا سامان بیچا، شام بھی نہیں گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا، تو ایک شامی سردار نے ان کو گرفتار کروا لیا اور اپنے وہاں غلامی میں لے لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-4 دن ٹھہرے، پھر موقع پایا اور اس کو مارا ڈنڈا، شامی سردار کو، وہ مر گیا۔ ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگے۔ اب یہ بدو آدمی تھے، ان کو وہ شہری پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے، تو آگے جب گئے تو ایک پادری کھڑا تھا گرجے کے دروازے پر، اس نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو ان کو دور سے بلایا، ان کو اندر لے لیا، دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ پیچھے سے مجمع آیا، جی آپ نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا یہاں؟ کہا کوئی نہیں ہے، چلو بھاگ جاؤ۔ چلے گئے۔ وہ اندر آیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں عرب ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا۔ کہنے لگا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا نہیں۔ کہا عنقریب تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ آخری نبی ہوگا، وہ تیرے مقدر میں اس کا ساتھی بننا لکھا ہوا ہے، وہ تیرے مقدر میں اس ملک کو فتح کرنا لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے یہاں تحریر لکھ دے کہ جب تیری فوجیں میرے ملک کو فتح کریں گی تو میرے گرجے کو نہیں گرائیں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میری غربت دا مذاق نہ اڑاؤ، میں تو اتنے مزدوری کرن آیا روٹی واسطے، تجھے میں نے بادشاہ بنا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو لکھ دے، چاہے میں جھوٹ ہی کہہ رہا ہوں تو لکھ دے۔ تو حضرت عمر نے لکھ دیا کہ جب میری فوجی آئیں تو اس کے گرجے اور اس کو کچھ نہ کہا جائے، اور حضرت عمر لکھنا جانتے تو سائن کر دی۔ کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام پر لشکر کشی ہو رہی تھی تو پھر آپ نے وہ خط
حضرت ابو عبیدہ کو دیا کہ اس راہب کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اتنا پہلے آپ کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، درخت کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک بدو گزرا، آپ نے گو دیکھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے گو دیکھی؟ اچھا، بی بی ویکھی ہے، تسی نہیں ویکھی ہے؟ اچھا، تو وہ جو صحرائی گو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، عرب وہ کھاتے تھے، اسلام سے پہلے کھاتے تھے۔ تو اس نے وہ گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور اس کو رسی سے باندھا ہوا تھا، تو اس کی دم کے ساتھ، اور یوں اونٹ پہ لٹکا کے جا رہا تھا۔ راستے میں آپ کی محفل دیکھی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو کہتا میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ تو نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، اگر میری قوم کی اور تیری صلح نہ ہوتی تو میں ابھی تیرا سر اڑا دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، صبر والا اور معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے؟ کہنے لگا گلے چھوڑو، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے گوہ کو کھولا رسی سے، شکار ہوا، مری ہوئی آپ کے سامنے ایسے پھینک دی۔ کہنے لگا اس سے کہو یہ تمہاری نبوت کا اعلان کرے، پھر تجھے نبی مانوں گا۔ اور ایسے کھڑا تھا ایسے، یعنی میں نے اب اس کو لاجواب کر دیا، مویا تا بندہ نہیں بلیندا گو کتھو بولنا ہے، نہیں کھلوتا ایسے کہو یہ تیری نبوت کو کا اعلان کرے۔ تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا کہ یا رب، رب گوہ کو کہتے، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں ہے، تو اس نے اپنے اگلے ہاتھ یوں اوپر کیے اور اپنا سینہ اٹھا کر کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیام، سبحان لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ۔ اور اس نے آپ کو ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1375 نام ہیں ہمارے نبی کے، القاب ہیں، نام تو محمد و احمد ہے، باقی لقب ہیں۔ تو اس میں ایک علامہ سندھی ہیں، انہوں نے جمع کیے تھے۔ تو سب سے خوبصورت ٹائٹل اس گوہ نے دیا ہے، یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت ہولناک ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، الحاقۃ ما الحاقہ، القارعۃ ما القارعہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اذ زاغت الابصار۔ کیا کیا قرآن نے بیان کیا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کو۔ وہ کہنے لگی اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ بدو پہلے ایسے کھڑا تھا نا، پھر این ہو گیا، اسے گلے بھی اے تو کچھ اور کم بن گیا، تو اس کے ہاتھ نیچے چلے گئے۔ تو کہنے آپ نے کہا من تعبد، کون ہے رب تیرا؟ کا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، سلطنت زمینوں پر ہے، راستے سمندر میں ہے، رحمت اس کی جنت میں ہے، عذاب اس کا جہنم میں ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ سبحان، من انا، کوہ بول رہی ہے، انسان نہیں بول رہا، کوہ بول، اور خوبصورت عربی میں بول رہی ہے من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس نے یہیں بس نہیں کی، اس کو اگلے مسئلے کا بھی پتا تھا کہ
ایسا بھی ہوگا وہ خاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ وہ خاتم النبیین قد افلح من صدقک، جو آپ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب، وقد خاب من کذبک، اور جو آپ کے راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک و برباد۔ تو آپ نے فرمایا دس بھائی ہون کی صلاح ہے؟ کہنے لگے گو کلمہ پڑھ گئے، اور میں کیوں نہ پڑھا؟ اور اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لایا۔ اللہ نے ایسے میرے آپ کے نبی کی نبوت کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کی مہر لگا دی۔ جبریل سے آپ نے فرمایا میں جو رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل تو عرش کے نیچے ہوتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں۔ تو جب اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم، عرش 70 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے کی ہاتھوں نے عرش کو ہلا دیا، عرش ہاتھیں کھل گئے اور جبریل کو بھگنا پڑا۔ ہانپتے کانپتے جبریل پہنچا اور ایک پیغام لایا، ہائے ہائے یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آئے میرے بندو، میرے بندو سے مراد پرہیزگار نہیں، یا عبادی، یا عبادی میرے بندے۔ میرے تو وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو تابع دار ہوں، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے والے ہوں۔ باغی بچہ باغی ہو تو ماں باپ کہتا اب بیٹا نہیں، ماں کہتی میں نے تمہیں جانا نہیں، جا باپ کہتا اب کر دوں گا، میری عظمت پر ہوتا۔ وہ عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندو، میرے بندو، میرے بندو، میرے بندو، کون سے بندو؟ کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے آج تک بنارس ایک کام نیکی کا نہیں کیا۔ میرے ہو پر ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، لا تقنطوا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، ایک شرط کے ساتھ کہ تم توبہ کر لو تو میں سارے تمہارے گناہ، سارے تمہارے گناہ، اے میرے بندو مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جب اللہ کی تو صحابی نے جان آئی کہ میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا، 100 آدمی کا قاتل عالم سے پوچھ رہا ہے معافی ہو سکتی ہے؟ کا بیٹا ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہے کہ یہ شہر چھوڑ، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، بنارس چھوڑو، ہاں کراچی چھوڑو، ہاں اور جاؤ 4 مہینے کے لیے، اور جاؤ چلے کے لیے، اور جاؤ 3 دن کے لیے، اور جاؤ شب جمعہ کے لیے۔ یہ گھر چھوڑنا چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، یہ تمہاری توبہ کو پکا کرے گا، ایمان کو پختہ کرے گا، اللہ سے جوڑ بٹھا دے گا، اللہ سے ملا دے گا، امت بنا پیدا کر دے گا۔ امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے اور سہ جاؤ چند دنوں کا ظلم ہے، سہ جاؤ، میرے رب کی قسم اللہ کا نبی خود ہار پہنائے گا، حسین آگے بڑھ کر تمہارے گلے میں ہار ڈالے گا کہ وہ مظلوموں کا بادشاہ ہے، وہ مظلوموں کا سردار ہے، وہ سید المظلومین ہے۔ آج اس کے گلے جگہ ملے گی،
ہمارے جب سب دور ہو جائیں گے، جب ظالموں کو فرعون کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا، شمع بن زیاد کے ساتھ جب اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا تو وہ کہیں ارجعون، اب معاف کر، تو اللہ فرمائیں گے بکواس بند کرو، اے معافی وہاں کیوں نہ مانگی، وہاں کیوں نہ مانگی؟ اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے۔ اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا۔ جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ یہ توبہ کر آن ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں ہے، وہ دیر ہے۔ اللہ نے مہارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے علاوہ ایک تیسرا فرشتہ دے گا، جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو۔ کہ اللہ کیا فیصلہ کروں؟ جہاں گیا ہونا ہے وہاں سے فاصلہ ناپو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، اللہ نے اس زمین سے کہا سپڑ جا، وہ زمین سپڑنا شروع ہو گئی، اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے کہا پھیل جا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سپڑ گئی۔ جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، معاف کرنے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا۔ ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں۔ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے، جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑ جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دوں گے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بتا دے جنت کی چابی۔ یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ تو نیچے مجمع میں لوگ نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے تو سوالوں کی بوچھار کر دی اور وہ ہر ایک سوال کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے لیکن تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا کرے، مجبور ہے۔ اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ بند اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں اور دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا اول ہے، تو ہی ہمارا سب سے بڑا ہے، تو ہی ہمارے جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلیا ہے۔ تو وہ کہیں گے نہ میں نہیں کھلوا سکتا،
آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جاؤ وہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کے اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنے دکان کے حرام کو نکال سکے تو اسلام کہاں سے زندہ کرے گا؟ جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سزا سکے تو یہ دنیا میں دین کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی؟ دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے۔ معاف کرنا، دل میرا اور آپ کا بھی وہی قارون والا ہے کہ مال ہو، پیسہ ہو، دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کر تو دکھائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بڑھ جائے۔ ہم سارے کہتے ہیں کہ بڑھ جائے، تو فرمایا تو باوضو رہا کر، اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دے گا۔ کتنا مشکل ہے، کتنا زور لگتا ہے باوضو رہنے میں۔ یہ خبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کسی خامسہ پڑھے کی خبر نہیں ہے، کسی کامرس والے کی خبر نہیں ہے، یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ پھر اس نے کہا سب سے زیادہ مجھے عزت ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ضرورت مخلوق میں سے کسی کو نہ بتاؤ سوائے اللہ تعالیٰ کے، کسی کو پتہ نہ ہو، اس کے سامنے جتنا مرضی مانگ لے، مخلوق کے سامنے چپ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت عطا فرمائیں گے۔ پھر صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں طاقتور بن جاؤں تو آج کل کے دور میں طاقت حاصل کرنے کے لیے کتنا ظلم ہو رہا ہے اور کتنے معصوموں کی جانیں سے کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا، اس کا بھی طریقہ بتلایا تاکہ کسی کے خون کا قطرہ بھی نہ گرے۔ صحابی نے عرض کیا میں طاقتور بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توکل سیکھ لو، اللہ پر یقین کر لو، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لو تو سب سے طاقتور بن جاؤں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا بن جاؤں، علم کے راستے میرے اوپر کھل جائے، تو آپ نے بڑا آسان راستہ بتایا، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤں گے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچ جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ پاک و دامن بن جا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزت تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں میری کوئی خصوصیت قائم ہو جائے، تو آپ نے جھنڈے کے بغیر اس کا طریقہ بتلا دیا، اللہ کا ذکر کثرت سے کر، اللہ تعالیٰ تجھے خصوصیت نصیب فرما دے گا۔ اب ہمارے مسائل کار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی زبان کتنے آسان کری سے بتلائے جا رہے ہیں، ان کو حاصل کرنا چپراسی اور بادشاہ دونوں کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد تک پہنچنا بہت آسان کیا ہے۔ ضروریات زندگی اور مقامات مختلف بتائے ہیں، کسی کو دال روٹی کھلاتا ہے، کسی کو گوشت کھلاتا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں میرے معیار عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پست معیار زندگی قیامت تک یہ کیڑا دلوں میں سے نکل جائے کہ عزت و ذلت کا معیار اور دولت اور فقر نہیں، دین اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ عزت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور ذلت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ کسی فقیر کو دنیا میں دیکھا ہے کہ پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہو؟ اللہ اکبر، کتنا فقر، اور یہ فقیری مجبوری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ سارے خزانوں کی چابیاں سامنے رکھ دی گئی۔